ہر بیوی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک مثالی زندگی جو ہے وہ گزارے، اور وہ ایک جو ہے فیمس کپل بنے، اور وہ یعنی کہ مثالی کپل بنے۔ تو اس کے لیے وہ بہت زیادہ کوششیں بھی کرتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ اچھے سے اچھا کوالٹی ٹائم گزارتی ہے، اس کے لیے گھر کو سجاتی ہے، نکھارتی ہے، اپنے آپ کا خیال رکھتی ہے، اور اس کے بعد بھی پھر بھی اس کا شوہر اگر اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، یا پھر اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ بیٹر نہیں ہوتا، اسٹرانگ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹپس جو ہیں وہ شیئر کروں گی۔ آپ لوگوں نے ان باتوں کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کے ہسبینڈ جو ہیں وہ آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے، یا پھر آپ لوگوں کو وہ اچھا نہیں سمجھتے، یا پھر آپ کے اور کلوز نہیں آتے، تو پھر آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے، میں اور بھی مزید ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر شیئر کر دوں گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر سسٹرز، کیسی ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ کی رحمتوں برکتوں اور نعمتوں کا بھرپور شکر ادا کرتی ہوں، اور آپ کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور سب کو کھلا رزق اور بہت سی کامیابیاں، ترقی اور خوشحالی دے، آمین ثم آمین۔ اچھا، میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی جو وائف ہوتی ہے نا، اس کو اپنی باؤنڈریز جو ہیں وہ سیٹ رکھنی چاہیے، یعنی کہ اس کے کچھ حدود ہونی چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو وہ بتا دے کہ وہ اس کے ساتھ کس حد تک جو ہے وہ غصہ کر سکتا ہے، یا پھر کس حد تک وہ اس کی باتیں یا اس کی لڑائی جھگڑے، اس کی بدتمیزی کو برداشت کرے گی، یا اس کے برے سلوک کو وہ کس حد تک برداشت کرے گی، تبھی اس کو اپنے شوہر کو نا ایک اچھا شوہر بنا سکے گی، ایک مثالی شوہر تبھی بن سکے گا وہ، جب اگر بیوی نے اپنی اسے باؤنڈریز بتائی ہوئی ہوں گی، تبھی وہ ایک انسان بن سکے گا، تبھی اس کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ اگر میں اس کے ساتھ کچھ بھی برا کروں گا، یا کچھ بھی اس کے اوپر اگر ہاتھ اٹھاؤں گا، اس کے ساتھ بدتمیزی کروں گا، یا پھر اس کو ڈی گریڈ کروں گا یا ڈس رسپیکٹ کروں گا، تو اس کا مجھے بہت سا ہرجانہ جو ہے وہ بھرنا پڑے گا، اور بہت زیادہ مجھے اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس طرح سے جو شوہر ہوتا ہے نا، اس کا ریلیشن شپ بیوی کے ساتھ اسٹرانگ ہی ہوتا ہے پھر جب آپ لوگوں نے اپنی باؤنڈریز جو ہیں وہ سیٹ کی ہوتی ہیں، اور بیوی نے جب اس کو بتایا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے جو جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں، یا پھر اس کے سسرال والے جو ہیں، جو بھی اس کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے یا جو بدتمیزی کریں گے، وہ جس حد تک برداشت کرتی ہے، صرف اسی حد تک وہ حد اس نے ان کو بتائی ہوئی ہو، تو اس کے ساتھ پھر وہ اچھا سلوک کرنے لگ جائیں گے، اور اس کے ساتھ کبھی بھی بدتمیزی سے یا پھر کسی بھی ایسے طریقے سے بات نہیں کریں گے جو کہ نازیبا ہو۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے جو اچھی بیوی ہوتی ہے نا، اگر وہ اپنے شوہر کو اپنی طرف اور بھی زیادہ اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے، تو ہر وقت اپنے شوہر کے سر پہ سوار نہیں رہنا، شوہر کو سپیس دینی ہے، شوہر کو کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گھر سے باہر جا سکتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ مل سکتا ہے، اور یعنی کہ کہیں بھی آ جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو اپنے ساتھ صرف اپنے پلو کے ساتھ باندھ کے رکھنا ہے، اور یا پھر اس کے اوپر اپنے جو ہیں وہ آرڈر چلانے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس طرح شوہر آپ سے دور بھاگے گا، آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ بیویاں جو ہوتی ہیں نا، شوہر کے زیادہ ہی کلوز ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے یعنی کہ ان کے سامنے اچھا بننے کے لیے، یا پھر اپنے سسرال میں جو ہے وہ اپنے آپ کا ویلیو زیادہ بڑھانے کے لیے، یا جو بھی نظریہ ذہن میں رکھتی ہیں نا، اس کی وجہ سے شوہر کے زیادہ ہی کلوز ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے ہمیشہ آپ لوگوں کو ہی جھکنا پڑتا ہے۔ جو بھی غلطی اگر شوہر بھی کر دیتا ہے نا، اگر شوہر غلطی کرے تو وہ جھکے، آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ شوہر کو بھی جھکنے دیں، اس کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی مسٹیک کی ہے، تو اس کا ہرجانہ جو ہے وہ مجھے ہی بھرنا ہوگا، اس کا جو بیڈ افیکٹس ہوں گے، جو آفٹر افیکٹس ہوں گے، وہ اسی کو برداشت کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے خود کو پہچاننا ہے بھائی، خود کی عزت، آپ لوگوں نے خود کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ بڑھانی ہے، خود کو اتنا آپ لوگوں نے اچھا بنانا ہے کہ آپ لوگ یعنی کہ آپ کے شوہر جو ہے وہ آپ کے ساتھ برا کرنے کا سوچ بھی نہ سکیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 پوائنٹ یہ ہے کہ ہر مسئلے پر جو آپ لوگوں نے ناراض نہیں ہو جانا یا ریئیکٹ نہیں کرنا، یعنی کہ آپ لوگوں نے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا کوئی آپ لوگوں سے کوئی نقصان ہو گیا کسی چیز کا، تو آپ لوگوں نے فوراً رونا نہیں شروع کر دینا۔ ایسی بیویاں جو ہوتی ہیں نا، جو ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہوتی، تو وہ اپنے شوہر کی بالکل بھی محبوبہ بیوی نہیں بن سکتی، یا پھر اپنے شوہر کو وہ بالکل بھی اتنی ایسی اچھی بیوی جتنی مرضی باندھ لیں وہ اچھی، وہ پھر ان کو پسند نہیں آتی۔ کسی بھی بات کا آپ لوگوں نے فوری جواب نہیں دینا۔ جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ اگر ہسبینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، جب شوہر حضرات کو غصہ آیا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، جب ہم ان کو آگے سے جواب دیتے ہیں۔
तो इस तरह के फ़ौरी जवाब का रिएक्शन तो कुछ भी हो सकता है, फिर ज़ाहिर बात है फिर उनका हाथ भी उठ सकता है, वो बदतमीज़ी और भी कर सकते हैं आपके साथ, आपको घर से भी निकाल सकते हैं, खुदा ना खास्ता कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम की जो नौबत है ना वो भी आ सकती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना, ना ही नाराज़ होना है और ना ही कभी ये शो करना है कि आप लोगों के साथ वो यानी कि आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं या फिर उनके साथ खुश नहीं हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी। नंबर 4 मेरा पॉइंट ये है कि दूसरों के एहसासात को आप लोगों ने तरजीह देनी है, अपनी जज़्बाती और जो मेंटली हदूद है ना उनको कायम रखना है और ख़ुद को एहतराम देना है आप लोगों ने। ज़ाहिर बात है जब आप लोग खुद को एहतराम नहीं देंगे, अपनी वैल्यू खुद नहीं करवाएँगे ना, दूसरे भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। आप लोग वो वैल्यू अपने आप को जब देंगे ना जो आप दूसरों से चाहते हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है वो भी आप लोगों को वही इज़्ज़त, वही एहतराम, वही वक़ार देंगे जो आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं उनसे या फिर आप लोग लेना चाहते हैं। तो आप लोगों ने इमोशनली भी अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना है जिसके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड हों। यानी कि किसी की वो कहते हैं ना कि जिसने भी एक पंजाबी की कहावत है, मैं मुझे सही तरह से पूरी नहीं आती, लेकिन उसका मैं आप लोगों को उर्दू में थोड़ा-सा बताती हूँ कि यानी कि जिसने भी आपको बातों में लगाया ना, आप उनके साथ ही यानी कि चल पड़ते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं बनना, आप लोगों ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आप लोगों ने ये कोई अगर आप लोगों को बताता भी है ना, कहता भी है कि आपसे बेहतर तो वो चीज़ है या फिर आपके हस्बैंड से अच्छा या फिर आप लोगों के रिश्तेदारों से अच्छे तो वो फ़लाँ लोग हैं, तो आप उनकी तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट होते, या फिर कोई ऐसी चीज़ खुदा ना खास्ता कोई गलत आप लोगों को गाइड करने वाले लोग ऐसा कर सकते हैं भई। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना, ना ही आप लोगों ने उनकी बातों में आना है और आप लोगों ने अपने घर के अंदर रह के अपनी लाइफ़ को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से गुज़ारने की कोशिश करनी है और आप लोगों ने अपने शौहर के साथ जो है ना इतनी अच्छी बॉन्डिंग अपनी बनानी है कि कोई मर्ज़ी तीसरा पर्सन या तीसरा जो लोग हैं ना जो आप लोगों से जेलस होते हैं, हसद करते हैं या फिर आप लोगों को एक-दूसरे से दूर करना चाहते हैं, तो उन लोगों को आप लोगों ने दिखा देना है भई आप लोगों का जो वक़ार है या आप लोगों की जितनी भी अहमियत है ना किसी चीज़ की या फिर आप लोगों की एक वैल्यू है फैमिली में या आपके जहाँ पे भी है, आप लोगों को कभी भी कोई जो है दूर नहीं कर सकता, ना ही आप लोगों को कभी भी कोई अलग कर सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाज़मी एक-दूसरे के बारे में दूसरों को साबित करके दिखानी है, अपने रिश्ते से, अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपनी जो जितने भी आप लोगों ने सैक्रिफ़ाइसेस की या फिर जितने भी अच्छे तरीके से आप लोग आपस में रहे हैं ना, उन सारी चीज़ों से आप लोगों ने ये साबित करना है, ठीक है? खुद को आप लोगों ने सेल्फ रिस्पेक्ट देनी है और अपनी इज़्ज़त करवानी है। जब तक आप खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देंगी, यानी कि आप लोग अपनी हर बात को, हर चीज़ को साथ लेकर नहीं चलेंगी कि फ़लाँ चीज़ जो है ना वो काम कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम जो है ना वो अगर हम दूसरे तरीके से या फिर इस बात को ज़हन में रखते हुए कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे दूसरों का दिल भी नहीं दुखेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। यानी कि इस तरह से बातचीत करें, ससुराल में बैठें और शौहर के जितने भी रिश्तेदार हैं ना, यानी कि उनके अगर माँ-बाप ज़िंदा हैं तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, उनके साथ अच्छा टाइम गुज़ारें, उनको रिस्पेक्ट दें, तो वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को भी रिस्पेक्ट देंगे। ज़ाहिर बात है देखिए ना, जब आप अपने शौहर के वालिदैन को रिस्पेक्ट देते हैं, वो भी आपके वालिदैन को रिटर्न में रिस्पेक्ट ही देंगे। जब आप उनको डीवैल्यू करेंगे या फिर उनको हर वक़्त नीचा दिखाएँगे या बेइज़्ज़त करेंगे, तो उस वक़्त फिर ज़ाहिर बात है आपके शौहर से आप ये उम्मीद नहीं लगा सकती कि वो आपके वालिदैन के साथ इज़्ज़त से पेश आएँ या फिर उनको सर पे बिठाएँ। एक तो कहावत तो आपने सुनी होगी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, या फिर इज़्ज़त दो और इज़्ज़त लो। यानी कि आप लोगों ने जब इज़्ज़त दूसरों में बाँटनी है तभी आप लोगों के पास भी वो वापस आएगी। जो चीज़ हम बाँटते हैं ना वही हमारे पास घूम फिर के वापस आ जाती है। ये बात ज़हन में रखें, इस जुमले के ऊपर आप लोगों ने अकेले बैठ के गौर ज़रूर करना है। अच्छा, खुद से ज़्यादा अहमियत आप लोगों ने किसी को नहीं देनी, छोटे-छोटे फ़ैसले खुद करने की कोशिश करनी है और इसके लिए आप लोगों को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा फाइनेंशियली। जब आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं ना, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आप लोगों का रिलेशनशिप अपने शौहर के साथ, फैमिली के साथ, घर के साथ वैसे ही मज़बूत और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने सफाई जो है ना वो बिल्कुल सुबह-सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग कर ली थी। 7:15 बजे मैंने शुरू की थी, तकरीबन 7 10 पे शुरू की होगी और उसके बाद जो है ना 7:30 बजे तक मैंने सफाई कर ली थी, कंप्लीट हो गई थी। नाश्ता वगैरह बनाने के बाद सारे काम करने के बाद मैं फ्री थी, मैंने कहा चलो अब मैं सफाई वगैरह भी कर लेती हूँ। तो आज मैंने सफाई की वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं की थी क्योंकि मैंने कहा रोज़ सफाई वाले ही बना-बना के ना तो मैं थक गई थी, मैं बोर हो गई थी खुद। मैंने कहा व्यूअर्स भी तो बोर हो गए होंगे, तो चलो आज
جو ہے نا وہ ڈفرینٹ بناتی ہوں۔ تو ڈسٹ بینس کے جو ریپرز ہیں وہ بھی میں نے چینج کر دیے تھے، اور یہاں پہ جو آج کا جو کوڑا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیا تھا، اور جو پہلے والا تھا وہ میں نے ان کی بائک کے ساتھ لٹکا دیا تھا شاپر میں باندھ کے، اور جو ہے ہر چیز یعنی کہ میں نے نیٹ اینڈ کلین کر لی تھی، کچن، اس کے علاوہ کاؤنٹر ٹاپ، اس کے علاوہ جو ہے گھر کا جو فرش ہے وہ، اور واش روم، ہر چیز، واش بیسن بھی سب کچھ میں نے کلین کر لیا تھا، اور میں اب اتنی ریلیکس تھی۔ میں نے کہا چلو جی کام وغیرہ فنش ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اچھے سے ہاتھ وغیرہ دھوئے، اور اس کے بعد میں اپنی چائے جو ہے اور اپنے ہسبینڈ کی چائے دوبارہ سے گرم کر کے پھر میں دوبارہ سے اندر لے گئی اور ان کو چائے دی۔ اس کے بعد میں نے خود بھی چائے پی، اور میں اتنی ریلیکس ہو گئی کہ مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ میں نے صفائی کر دیا، لیکن انہوں نے گند ڈال دیا تھا، انہوں نے ان کے جوتے کے ساتھ گند تھا، اور ابھی فرش گیلا تھا تو یہ چلنے لگ گئے تھے باہر جا کے، تو انہوں نے گندا کر دیا تھا فرش، لیکن چلو خیر ہے۔ تو اس کے بعد میں نے دوبارہ سے صفائی کر لی تھی۔ اچھا، آج آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ یہ جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ جو ریلیشن شپ بیٹر کرنے کی جو ویڈیو، جو ٹپس آپ لوگوں کو میں نے بتائی ہیں، یہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں نے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کیسے ہونا ہے۔ اچھا، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا جی؟ آپ لوگوں کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے اپنے گولز جو ہیں وہ سیٹ کرنے ہیں، کوئی نہ کوئی کام آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے، اس کے بعد گولز کو اچیو کرنے کے لیے دن رات محنت کرنی ہے، اور اس کے لیے بیسٹ چیز یہ ہے کہ آپ لوگ یوٹیوب چینل بنائیں، یوٹیوب کے اوپر محنت کریں، ویڈیوز بنائیں، ٹپس بتائیں، اور کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ سکسیس اللہ تعالیٰ نے دینی ہی ہے نا۔ انشاءاللہ میرا چینل بھی گرو کر جائے گا، تو میں بھی آپ لوگوں کو شاؤٹ آؤٹ دے سکتی ہوں۔ جو لوگ مجھے کمنٹس کرتی ہیں نا، میں ان لوگوں کے جو کمنٹس ہیں وہ بھی بہت جلد آپ لوگوں کے میں کچھ ولاگس میں ایڈ بھی کر چکی ہوں، اور کچھ میں کروں گی انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے آپ کو میری ٹپس کیسی لگتی ہیں اور میرے ولاگس کیسے لگتے ہیں۔ اگر چینل کے اوپر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں، تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے ملے، اور آپ بآسانی میری ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور میری جو ویڈیوز جو بہنیں مجھے کمنٹس کرتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوشیاں دے، خوش رکھے، آمین ثم آمین۔